موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا، پھر بیٹی کو بلایا، اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر۔ انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، پھر کہنے لگے اور کان نیڑے کر، پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں، تیری میری جلدی ملاقات ہو ہمارے لیے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لی، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے۔ لیکن جب اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، سجے کھبے دا فرق، چھوٹے وڈے دا فرق، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے۔ تو اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایسے اٹھاتے، اس کو ادھر اس کو ادھر۔ جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کی دعا کی۔ پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آتے کھلو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہویا، اور آ کے چپ کر کے کھلو گیا۔ آپ فرمایا خیریت کی گل ہے؟ یا رسول اللہ، موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت منگتا ہے۔ کسی بادشاہ کو پوچھے اسرائیل کہ میں آواں کہ نہ آواں؟ دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس نامراد دی قبر دا ہی پتہ کوئی، سکندر اعظم، اس دی قبر دا ہی پتہ کوئی۔ تو آپ فرمایا آ جاوے، تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور رکھن لگا میں آج تک کدی کسی نے سلام نہیں کیتا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تساں پہلی ہستی ہو، میرے رب فرمایا اندر جامن دی اجازت منگی، جے لب جاوے تو اندر جاویں، نہیں تو واپس آ جاویں۔ پوچھے گا کسے حراج قریشی سید سو کلو اللہ تعالیٰ ملک الموجی میں اندر آ جاؤں، تو ایتھوں نپنا ہے تو آؤ گئے۔ پھر آکھن لگا آپ دے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہمن تا لے آمیں، تے جے رانا چاہمن تا چھڑتے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا جے میں آکھاں تو میری جان بھی کڑ لے سیں، جی کڑ لے سیں تو اللہ دا امر، میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ تو پھر آپ نے جبریل نو آپ نے ہی ویکھیا، میرے حال ویکھو ذرا، بندہ اکھیاں نال پوچھدا ہے نا کی صلاح ہے، کی صلاح ہے، این کر کے این کر کی صلاح ہے۔ تو جبریل آکھیا یا رسول اللہ، اللہ توڑے ملاقات دے شوق ہے، اللہ توڑی ملاقات دے شوق ہے۔ تو حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ انہوں بچا لا،
تے ہن سنو، فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اتھے ہی کھلوتا ہے، تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہا میں توڑی امت دا خیال رکھ سا۔ اے اس کملی والے دوں دعا دے ہوتے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کرساں، ورنہ آپاں بھی کتے بلے بن جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل گئے، جواب لائے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ میرے رب کی قسم، سارے علاقے دے چھوٹے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میرے نبی یہ اللہ سے نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے، اور اس کی دعائیں ہیں یا رب امتی امتی، یا